ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ملک ہندوستان سے باہر جانا پڑا چونکہ ہم نے المسلم کا جسد واحد کا حق ادا نہیں کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر جب لانچ کیا گیا، جب اریسٹ نوٹس نکلا، ہم اسی وقت تمام مسلمان اگر متحد ہوتے، اپنے بازوؤں کو پکڑ کر، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، اپنے کندھوں کو مضبوط کر کے، تمام مکتب فکر کے لوگ، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے ہو یا اہل حدیث مسلک سے ہو یا بریلوی مکتب فکر کے تھے، جماعت اسلامی مکتب فکر کے تھے، سب اگر متحد ہو جاتے، دلی کے اندر، دلی کے پارلیمنٹ کے اندر ہم دھرنا دیتے، جنتر منتر پر ہم جا کر اپنی آواز رکھتے کہ ڈاکٹر صاحب کا گناہ بتا دو، ڈاکٹر صاحب کا جرم بتا دو۔ ہم ان سے پوچھتے، میڈیا میں کانفرنس کرتے، پورنیہ کے سڑکوں کو جام کرتے، ہمارے ایک بڑے مبلغ ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کے مطابق اپنے دھرم کا پرچار کرنے کی اجازت ہندوستان کا سمویدھان ان کو دیتا ہے، لیکن تم نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا۔ جرم بتا دو ڈاکٹر صاحب کا کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان متحد ہوتے، اپنی وحدانیت کا طاقت دکھاتے، تو میرے بھائیوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی طاقت ہندوستان سے باہر رکھنے پر مجبور نہیں کرتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب اتحاد کی نعمت ہے ہمارے بیچ میں، ہم اس نعمت کا جب بھی ہم نے ناشکری کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو ہم سے چھین لیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی وحدانیت کے طور، اسلام کی وحدانیت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ تھے۔ وہ ظلم کے خلاف، شرک کے خلاف، عقیدے کو مضبوط کرنے کی بات کرتے تھے، کسی کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے نہیں۔ ٹیررسٹ بنانے کے لیے پروین توگڑیا کا بھاشن ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالو۔ ہمارے اتر پردیش کے سی ایم جی وہ بھاشن دیتے ہیں اگروادی کے اور ٹیررسٹ بنانے کی، اور لوگوں کے اندر ایک طرح کے جذبات، ایک طرح سے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر صاحب کا صرف یہ فرمان تھا کہ بھائی there is no God but one God, محمد is the last messenger of one God۔ ایک اللہ کی بھکتی کا پرچار کرنا گناہ ہے تو اٹھا کر پھینک دو رگوید کے مندر کو، جس کے اندر کہا گیا تتسیتے بھکتیوان سے شیامائے پرماتما، ہم تیری بھکتی کرتے، بلکہ تمہارے گرنتھ کی بھی تبلیغ ڈاکٹر صاحب نے کی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو دقت اٹھانی پڑی ہم مسلمانوں کی وجہ سے، ہمارے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ ادھر ہمارے دیش کا چوکیدار، اس کی ناک کے نیچے سے وجے مالیا فرار ہو جاتا ہے، للت مودی بھاگ جاتا ہے، آج بھی سرنڈر کروایا ہوا ہے، دکھانے کے لیے دنیا کو جھوٹا کیس لندن کی کورٹ میں چلوا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انٹرپول کے ذریعے لانے کی بات کرنے والا وجے مالیا کو نہیں لا پا رہا، للت مودی کو نہیں لا پا رہا ہے۔ غور کرو اس کے دل کے اندر کتنی نفرتیں مسلمانوں کے خلاف بھری پڑی ہیں۔ یہ اس دیش کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو پھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس دیش کے دونوں ہاتھ میں سے ایک ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس دیش کے دو پیروں میں سے ایک پیر کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہمارے دیش کو لنگڑا لولا اور اپاہج بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ، یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے دیش کی حفاظت فرما، ان چوروں اور گھرنا اور نفرت کے چوکیداروں سے اللہ تو ہمارے دیش کو بچا لے۔ اے اللہ اس دیش کو ایسے باصلاحیت حکمراں دے جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی کی نظر سے دیکھیں اور سب کو برابر کا حق دینے والے مل جائیں۔ اے اللہ اس دیش کی حفاظت فرما سچے حکمرانوں سے۔